اعوذ باللہ من الشیطان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم مولانا الطاف حسین حالی کے بارے میں بہت ساری معلومات حاصل کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت کے ایک شریف مگر غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ان کے موروث اعلیٰ خواجہ ملک علی خراج سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ وہ پانی پت میں قاضی کے عہدے پر فائز تھے اور مولانا الطاف حسین حالی کے والد محترم خواجہ عزت بخش، اس وقت ان کا خاندان نہایت مفلسی اور تنگ دستی میں تھا اور بچپن ہی میں والد محترم کا سایہ اٹھ گیا تھا، اور حالی نے عربی اور فارسی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کیا تھا۔ عزیز طالبات، مولانا الطاف حسین حالی کا اصلی نام الطاف حسین حالی تھا اور تخلص پہلے وہ خستہ لگاتے تھے اور بعد میں حالی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالی پانی پت کے ضلع کرنال سن 1837 میں پیدا ہوئے اور 31 دسمبر 1914 بمقام پانی پت اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے والد محترم خواجہ عزت بخش تھے اور ان کے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین مظہر تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حالی کے موروث اعلیٰ پیر خراد شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاری ہیں اور انہی کی نسبت سے حالی کو الطاف حسین حالی کہا جاتا ہے۔ آج بھی حالی کو اردو کا برنارڈ شاہ کہا جاتا ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سن 1837 ان کی جائے پیدائش ہے۔ یہ 1857 کی جنگ غدر سے پہلے کے واقعات ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کم عمری میں ہی بچوں کی شادیاں ہو جاتی تھی۔ حالی کی شادی بھی جو تھی ان کے ماموں میر باقر علی کی لڑکی اسلام النساء سے ہوئی، اور یہ شادی جو تھی وہ حالی کی مرضی کے خلاف سن 1854 میں ہوئی۔ اس وقت حالی 17 سال کے تھے۔ حالی کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا خواجہ اخلاق حسین، دوسرا خواجہ سجاد حسین اور تیسری جو تھی بیٹی عنایت فاطمہ۔ حالی کا سلسلہ حضرت ابو ایوب انصاری سے ملتا ہے۔ حالی کے درسی استاد قاری ممتاز علی، سید جعفر علی، مولوی ابراہیم انصاری، مولوی نوازش علی، قاری عبدالرحمن پانی پتی، مولوی محبت اللہ، مولوی باقر علی۔ حالی کے شاعری کے استاد محترم جو تھے وہ مرزا غالب تھے، اور مرزا غالب جو ہیں وہ حالی کے استاد محترم ہیں اور جن سے حالی اپنے کلام پر اصلاح لیا کرتے تھے۔ حالی کے معنی ہیں: میرا حال خود کہا اپنی رودات تھی، جو عشق کی کرتے تھے بیاں، جو غزل کہتے تھے ہوتی تھی سراسر حالی۔ یہ حالی کا ایک مختصر سا تعارف تھا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی اپنے وقت کے ہم عصروں میں قداور شخصیات سے کب ملاقاتیں ہوئیں۔ تو بچوں، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ نواب مرزا شیفتہ جو ہیں وہ 1863 میں حالی سے ملاقات کی اور یہیں سے ان کے مراسم پیدا ہوئے، اور اس وقت نواب مصطفیٰ خان شیفتہ جو ہیں وہ فارسی میں شاعری کرتے تھے اور ان کا تخلص جو تھا وہ حسرتی تھا۔ اس کے بعد حالی مرزا غالب سے تقریباً 1854 یا 55 میں دہلی میں ملاقات کی، اردو فارسی کی غزلیں سنائی۔ مرزا غالب نے حالی کو شاعری کا مشورہ دیا۔ 1904 میں
اس وقت کرنل ہالرائٹ کی سفارش سے ہندوستان کے وائسرائے نارتھ بروک نے حالی کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا۔ یہ کرنل ہالرائٹ بچے آپ جانتے ہیں کہ اردو ادب اور اردو نظم و نگاری کو فروغ دینے میں کرنل ہالرائٹ کا بڑا اہم رول رہا ہے، اور یہ کرنل ہالرائٹ جو تھے یہ ادب نواز شخصیت تھے۔ اسی وقت حیدرآباد کے نواب سر آسمان جاں سن 1887 میں سر سید کی سفارش پر انہیں حالی کو 75 روپیہ ماہانہ وظیفہ مقرر کیا تھا۔ حالی کے یہاں سر سید اور شیفتہ کے اثرات زیادہ نمایاں ہیں، کیونکہ حالی سر سید سے کافی متاثر تھے، اور شیفتہ سے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ حالی کے کلام میں ان دونوں شخصیات کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ جیسا کہ اردو ادب آج بھی، اردو ادب میں حالی جو ہیں وہ نیچرل شاعری کا انہوں نے نظریہ پیش کیا، اور مولانا الطاف حسین حالی اردو کے پہلے سوانح نگار ہیں۔ سوانح نگار جو ہے بچوں یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جیسے نثری اصناف سخن میں داستان، ڈرامہ، ناول، افسانہ، خاکہ نگاری، اسی طریقے سے سوانح نگاری جو ہے یہ بھی ایک صنف ہے۔ سوانح نگاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی ایسی اہم شخصیات کی زندگی ابتدا سے لے کے اس کے اختتام تک، اس کی اچھائیاں، اس کی خامیاں، غیر جانبدارانہ طریقے سے بہترین اسلوب میں پیش کرنا سوانح نگاری کہلاتی ہے۔ تو اردو ادب میں پہلے سوانح نگار مولانا الطاف حسین حالی ہیں، جنہوں نے 1882 میں پہلی سوانحی تصنیف لکھی۔ اس کے بعد مولانا الطاف حسین حالی آپ جانتے ہیں بچوں کہ حالی کو شاعری سے بڑی دلچسپی تھی، اور شعر و شاعری کہنا یہ مرزا غالب کے ریمارک پر انہوں نے مولانا الطاف حسین نے شاعری شروع کی۔ مولانا الطاف حسین کی تصانیف کی تعداد تقریباً 19 ہے، اور سب سے پہلی تصنیف رسالہ منطق سن 1854 میں، مولود شریف سن 1864 میں، اور تریاق مسموم 1868 میں، اصول فارسی، علم طبقات الامراض، مجالس النساء یہ کتاب لاہور میں مڈل جماعت کے طالبات کے لیے لکھی۔ یہ کتاب اصلاحی اور اخلاقیات پر مبنی ہے، اور بہت سارے لوگ اسے ناول بھی کہتے ہیں۔ مجالس النساء پر کرنل ہالرائٹ نے حالی کے لیے کارڈ بروک کے ہاتھوں 400 روپے انعام دلوایا تھا۔ مسدس حالی، جس کا اصلی نام مد جزر اسلام ہے، حالی نے سن 1879 میں اس کتاب کو لکھا، اور وہ بھی سر سید کی فرمائش پر۔ مد جزر اسلام یہ کتاب جو ہے مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان ہے، اور اس کا دیباچہ خود سر سید نے لکھا تھا۔ اور اس کتاب میں سر سید کہتے ہیں کہ اگر میں اس دنیا سے میں اس دنیا میں جاتا ہوں، اور خدا مجھ سے یہ پوچھتا ہے کہ سر سید دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں برجستہ یہ کہوں گا کہ میں نے حالی سے مسدس لکھوا لائی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حالی کی سوانحی تصانیف کتنی ہیں۔ سب سے پہلے حالی نے جو سوانحی تصانیف لکھی تھی، سوانح حکیم ناصر، 1881 میں یہ سوانح عمری جو انہوں نے فارسی زبان پر لکھی۔ عزیز طالبات، آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت بچوں کو اردو ان کی مادری زبان رہتی تھی، اور عربی اور فارسی بچے ابتدائی تعلیم مدارس میں حاصل کرتے تھے، اور اردو کے ساتھ فارسی اور عربی کی بھی تعلیم دی جاتی تھی بچوں کو، اور یہ اس وقت کا دستور تھا۔ اور حالی نے بھی اردو کے علاوہ عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی، اور انہوں نے یہ کتاب سن 1881 میں سوانح عمری حکیم ناصر خسرو، اور یہ بھی کتاب جو ہے فارسی زبان میں لکھی۔ حیات سعدی 1882 میں لکھی۔ سوانح عمری ہے، اردو میں ہے، 2 حصوں پر مشتمل ہے۔
اس کے ساتھ حیات جاوید سن 1901 میں یہ سر سید کی سوانح عمری ہے، یہ شائع ہوئی۔ یہ کتاب جو ہے حیات سعدی، حیات جاوید، یہ بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو ہے سر سید احمد خان کے خاندانی پس منظر، تعلیم، کارنامے اور دیگر مصروفیات کا ذکر کیا ہے، تو اس کتاب کے دوسرے حصے میں مولانا الطاف حسین حالی نے سر سید کی تصانیف اور ان کی کتابوں پر ریویو پیش کیا ہے۔ حالی نے خود اپنی سوانح عمری لکھی تھی جو 1901 میں نواب عماد الملک بہادر آف حیدرآباد کی فرمائش پر لکھی تھی، اور یہ کتاب جو ہے یہ بھی تقریباً 2 حصوں پر ہے۔ یادگار غالب 1893 میں لکھی۔ یہ یادگار غالب جو ہے یہ مرزا غالب کی سوانح حیات ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ بھی 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یادگار غالب کا پہلا حصہ جو ہے مرزا غالب کی جائے پیدائش، اس کے بعد جو ہے خاندانی پس منظر، پیشہ، اور اس کے بعد تعلیم اور سلسلہ نسب، اس کے اخلاق و عادات، شعر و شاعری وغیرہ کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں مرزا غالب کی شاعری، ان کی غزلیات کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے۔ دیوان حالی جو ہے حالی کی وہ کتاب ہے جس میں غزلیات، عقائد، قصائد، ترکیب بند رباعیات وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طریقے سے حالی جہاں انہوں نے سوانح عمری بھی لکھی ہے، اس کے بعد جو ہے شاعری بھی کی ہے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے مراثی بھی لکھے ہیں۔ حالی نے کل 5 شخصی مراثی لکھے ہیں۔ اس میں نمبر 1 مرثیہ مرزا غالب 1869 جو ترکیب بند میں ہے۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کا مرثیہ لکھا جو تقریباً 1985 یا 1986 میں۔ اسی طریقے سے حالی نے مرثیہ حکیم محمود خان لکھا، اور یہ مرثیہ انہوں نے 1892 میں لکھا جو مسدس کی حیت میں ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کا مرثیہ لکھا جو 1901 میں تھا۔ نواب محسن الملک کا مرثیہ لکھا۔ یہ نواب محسن جو ہیں سر سید احمد خان کے رفقائے کار میں کافی اہمیت رکھتے ہیں، اور حالی سے ان کے بڑے اچھے مراسم تھے، تو نواب محسن الملک کا مرثیہ 1960 میں لکھا۔ حالی نے کل 10 قصائد بھی لکھے ہیں، اور اسی طریقے سے حالی نے کی ایک جو مشہور کتاب جو ہے مقدمہ شعر و شاعری جو 1893 میں ہوئی، اور یہ کتاب جو ہے اس دیوان میں انہوں نے پہلا حصہ، یہ کتاب جو ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس کا پہلا حصہ انہوں نے شاعری کے اصول و بیان، اصول و ضوابط کو لیا ہے، اور دوسرے حصے میں حالی نے عملی تنقید کے اوپر بحث کی ہے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ حالی جو ہے حالی کے تذکرے کے بغیر، مولانا الطاف حسین حالی کے تذکرے کے بغیر اردو ادب جو ہے اور اردو شاعری جو ہے وہ مکمل نہیں کی جا سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ حالی جو ہے نہ صرف اردو میں بلکہ عالمی ادب میں حالی کا مقام بہت بلند ہے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو کو اس قابل بنایا کہ اس میں علمی، سائنسی اور ٹیکنیکل کتابیں اور مضمون لکھے جا سکے، اور یہ یہاں تک کہ حالی جو ہے آپ جانتے ہیں کہ حالی کی زبان بہت ہی سادہ ہے، عربی اور فارسی کے بہت بڑے عالم تھے، اور اسی طریقے سے انہوں نے وہ زبان استعمال کی جو ہر ہندوستانی سمجھ سکتا ہے۔ حالی نے اپنی نظموں میں ہندی کے بہت سریلے اور میٹھے بول بھی استعمال کیے ہیں، اور مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں جہاں پر انہوں نے ہندی کے بہت سارے الفاظ ہیں، وہاں پر انہوں نے اپنے نظموں کے اندر بہت سارے
محاوروں کا بھی استعمال کیا ہے۔ عزیز طالبات، آپ جانتے ہیں کہ حال ہی کی مشہور نظم چپ کی داد اور مناجات بیوہ یہ بے حد مقبول ہے، اور مناجات بیوہ یہ ان کی طویل نظم ہے، اور یہ طویل نظم جو ہے وہ کافی مشہور ہوئی، یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں مناجات بیوہ، اس طویل نظم کو حالی نے کس طریقے سے لکھا، جو ایک بیوہ کی ترجمانی ہے، اور تقریباً اس نظم کا دنیا میں تقریباً 14 زبانوں میں جو ہے وہ اس کا ترجمہ کیا گیا۔ حالی نے نظمیں بھی لکھی ہیں، غزلیں بھی لکھی ہیں، رباعیات بھی لکھی ہیں۔ ان کا اپنا ایک مخصوص اسلوب تھا۔ ان کی زندگی کیا تھی؟ حالی کی سیدھی سادی زندگی تھی۔ چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی روپے جمع کرنے نہ شہرت کی خواہش ظاہر کی، بلکہ وہ قوم کے سچے مصلح اور رہبر تھے، اور اسی طرح زندگی گزاری۔ تقریباً 80 سال لگن، محنت اور خدمت کے ساتھ انہوں نے گزار دیا، اور ہمیشہ حالی اپنے آپ کو ایک طالب علم کہا کرتے تھے، نہ کہ کبھی انہوں نے اپنی قابلیت کا ڈھنڈورا پٹوایا، بلکہ اسے اپنی زندگی کے نمونے کے ماتحت رکھا۔ یہاں تک کہ حالی جو ہیں وہ ایک نیچرل شاعری کے علمبردار کہلاتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت سادہ مزاج اور نہایت سیدھی سادی زندگی گزارنے والے، اور یہ کہا جائے کہ فطرت کا سہارا اور حسن جو ہے ان کی سیرت میں جمع تھا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالی جو ہے وہ سچی انسانیت کا ایک مکمل نمونہ تھے۔ عزیز طالبات، ہم اس کے بعد اگلی نظم میں دیکھیں گے کہ اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے کہ حالی کی مشہور نظمیں کون سی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حالی نے نظمیں لکھی ہیں، مراثی بھی لکھے ہیں، قصائد بھی لکھے ہیں، غزلیں بھی لکھی ہیں، اور انہوں نے شاعری کے اصول و ضوابط کو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ حالی کے یہاں جو ہے مولانا حالی کی نثر جو ہے وہ سادہ اور رواں ہے، اسی کے ساتھ توانا اور پرتاثیر بھی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ حالی کے یہاں نہ تو مولوی نذیر احمد کا زور بیان دکھتا ہے، اور نہ ہی علامہ شبلی کی سی شگفتگی اور رعنائی دکھتی ہے۔ اس کے باوجود اس میں ایک خاص قسم کی دلکشی ہے، جو اپنی بات کو واضح انداز میں پیش کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ آگے چل کر اردو میں جس نثر نے رواج پایا، اس کی بنیاد حالی کی نثر پر ہے، اور حالی کی نثر پر سر سید اور غالب کا گہرا اثر ہے۔ حالی کی طرز تحریر میں سنجیدگی ہے، متانت پائی جاتی ہے، اور حالی کی نثر بہت جنچی تلی اور متین ہے۔ یوں کہا جائے کہ بڑے بڑے استاد ہی اس پر قادر ہو سکتے ہیں۔ حالی کو صحیح الفاظ کو برمحل استعمال کرنے میں بڑا کمال حاصل تھا۔ تو عزیز طالبات، اب اگلے ویڈیو میں ہم حالی کی مختلف نظمیں، اس کے ساتھ ان کی مختلف نظموں کی خصوصیات کے اوپر